أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب العلم والعظة باللیل۔ الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب العلم چل رہا ہے، یعنی کہ علم کے تعلق سے روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پیچھے مجلس میں جو حدیث ہمارے سامنے آئی تھی وہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی کام کی حدیث تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے قیامت کے قریب علم کو اٹھائیں گے، اور اس کا ذریعہ کیا ہوگا، علم کیسے اٹھے گا؟ جو علماء ہیں اللہ رب العزت ان کو موت دے دیں گے، اور جب ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی تو وہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت علم کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد روایت میں فرمایا گیا کہ لوگوں میں علم والے جب کم ہو جائیں گے تو ایک عام آدمی جو ہے جس کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی، وہ آدمی اپنے ہی جیسے ایک عام آدمی سے مسئلہ پوچھے گا۔ اب اس کے پاس اس مسئلے کا علم نہیں رہے گا تو وہ آدمی جو ہے غلط سلط فتویٰ دے گا، غلط سلط مسئلہ بیان کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس کے تحت میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ درمیان میں بہت ساری حدیثیں چھوڑ کر میں آگے جو ہے بڑھ رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ درمیان میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ اس مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کچھ باتیں جو ہیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف علماء کے لیے اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ باتیں، وہ حدیثیں یہاں بیان کی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان حدیثوں سے ہمیں فائدہ نہ ملے، تو اس لیے کچھ روایتوں کو چھوڑ کر تقریباً درمیان میں ایک 15 سے 20 حدیثیں جو ہے چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور آج جو حدیث مجھے جو ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، 2 روایتیں ہیں، اور اس کے لیے 2 روایتوں کے لیے 2 الگ الگ باب منتخب کیے گئے ہیں۔ ایک روایت جس کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں کہ درمیان رات میں علمی باتیں کرنا، اور دوسری روایت جس کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں کہ سونے سے پہلے علمی باتیں کرنا۔ ایک ہے رات کے درمیان میں، یعنی کہ سو کر اٹھے رات میں اور اٹھ کر علمی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری روایت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ سونے سے پہلے، رات میں سونے سے پہلے علمی باتیں کر کے سونا۔ اس کے بارے میں پہلے حدیث کے راوی جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، ازواج مطہرات میں سے آپ کا شمار ہے، اور آپ جو ہے بہت ہی نیک سیرت خاتون تھیں، اور کبھی جو ہے موقع ہوا تو آپ کے زندگی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اب اگر وہ باتیں عرض کروں تو وقت جو ہے اسی میں نکل جائے گا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت ہی نیک سیرت
اور بہت ہی اللہ کی عبادت کرنے والے. اور جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک جب بات آ گئی تو اس بات کو جو ہے بیان کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو کفار مکہ نے آپ کو مکہ سے باہر روک دیا. روک کر یہ شرط لگائیں کہ بھئی آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے. کیا کرو، اب یہاں سے واپس چلے جاؤ، آئندہ سال کیا کرو تم لوگ عمرے کے لیے آنا، اور اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کیے گئے. اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جہاں رکے ہوئے تھے وہیں سے جو ہے واپس آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ حلق کرا لو، یعنی کہ سر منڈوا لو، بال نکالو. اب حضرات صحابہ کو بڑی جو ہے دقت محسوس ہو رہی تھی کہ بھئی ہم لوگ عمرے کے لیے نکلے ہیں، کوئی غلط ارادہ نہیں تھا ہمارا، اچھے نیت سے ہم لوگ نکلے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں جو ہے راستے میں روک کر واپس جانے کو کہہ رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں، خود الٹا جو ہے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بال جو ہے اپنے سر کے اتارو. بال اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ بال اتارنے کے بعد آدمی جو ہے حلال ہو جاتا ہے، یہ جو ہے ایک علامت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خاموش تھے، صحابہ یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر حال میں عمرے کے لیے نکل جائیں گے، کچھ دیر ٹھہریں گے لیکن ہر حال میں عمرے کے لیے نکلیں گے اور یہاں سے سفر جو ہے آگے بڑھ جائے گا. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بھئی کیا ہو جاؤ حلق کرا لو، تو اب حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہونے لگا. بہت دیر ہو گئی لیکن کوئی صحابی اپنے سر کے بال نکالنے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شوق تھا حضرات صحابہ کے دل میں کہ بہت دن ہو گئے تھے. وہ صحابہ جو مہاجر تھے، یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کو آئے تھے، اپنا جو ہے آبائی وطن تھا، اپنا جو ہے گاؤں تھا، چھوڑ کر آئے تھے، درمیان میں جو ہے جانے کا موقع نہیں ملا. ابھی ایک اچھی نیت سے عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں تو بہت ان کے اندر جو ہے شوق تھا، بہت جو ہے دلچسپی سے حضرات صحابہ سفر کے لیے تیار ہو گئے. لیکن درمیان میں یہ ہوا تو حضرات صحابہ برداشت نہیں کر سکے. اب حضرات صحابہ حلق نہیں، یعنی کہ اپنے سر کے بال کو نہیں نکال رہے ہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی جی آپ ایسا کریں کہ آپ خود جو ہے اپنے سر کے بال نکالیں، اس کے بعد آپ کو کسی صحابی کو بولنے کی ضرورت نہیں. آپ جب سر کے بال نکالیں گے تو آپ کو دیکھ کر پورے صحابہ اپنے سر کے بال اتار دیں گے. آپ کو کسی سے ناراض ہونے کی، کسی پر غصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے سر کے بال نکالے. جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنے سر کے بال نکالے تو صحابہ کو یقین ہو گیا کہ بھئی اب یہ عمرہ نہیں ہو سکتا، اب یہاں سے ہم کو واپس جانا ہے. تو یہ سمجھتے ہوئے حضرات صحابہ پورے جو ہے اپنے سر کے بال نکالے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی صحابیاں اور ازواج مطہرات میں سے آپ کا شمار ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ جب موقع ہوا تو عرض کروں گا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حدیث کے راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے تھے، درمیان رات میں بیدار ہوئے. بیدار ہو کے فرمانے لگے کہ آج رات بہت سارے فتنے اللہ کے طرف سے زمین پر نازل ہوئے ہیں اور بہت سارے جو ہیں خزانے کھول دیے گئے ہیں. تو اس لیے کیا کرو، سونے والیوں کو جگاؤ اور وہ لوگ کیا ہو جائیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. یہ جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہاں جو ہے سوچنے کی ہمیں جو ہے ضرورت ہے، کچھ جو ہے تشریح کی ضرورت پڑتی ہے حدیث کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے تھے اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس رات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی کی باری تھی. آپ کے گھر میں یعنی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اور یہاں تک جو ہے حدیثوں میں بات آتی ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے تو اچانک گھبرا کر اٹھ گئے. اور یہ گھبرا کر جو اٹھ رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے یہ خواب تھی،
یہ خواب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خواب دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی آج رات میں بہت سارے فتنے اللہ کی طرف سے زمین پر آ رہے ہیں اور بہت سارے خزانے کھولے جا رہے ہیں، تو اس لیے کیا کرو، عورتوں کو جو ہے اللہ کی عبادت میں لگا دو. تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خواب کا تو تذکرہ ہے لیکن حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ خواب کیا ہوا تھا اس کا کوئی جو ہے روایتوں کے اندر واضح بات نہیں ہے، لیکن اتنا جو ہے حضرات محدثین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے روایت میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی ہو. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے ازواج مطہرات کو، یعنی یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ کمرے والیوں کو جگاؤ تاکہ وہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. کمرے والیوں سے مراد کس کو لیا جا رہا ہے؟ امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین. ازواج مطہرات کو جو ہے کمرے والیوں سے مراد لیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھ کر کسی کو جو ہے آواز دے رہے ہیں کہ بھئی جتنے تمہاری مائیں ہیں ان سب کو جگاؤ، اٹھا کر کہو کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. اب یہ جو ہے حدیث کی روایت ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں. اب یہاں جو ہے کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہیں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں جو دنیا میں کپڑا پہنیں گی اس کے باوجود بھی ننگی رہیں گی، اللہ رب العزت ان کو بغیر کپڑے کے کیا کریں گے؟ حشر کے میدان میں جمع کریں گے. اب یہاں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی بہت سارے فتنے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، بہت سارے خزانے اللہ کی طرف سے زمین پر آتے ہیں. خزانہ کہہ کر، فتنہ کہہ کر کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ مال و دولت. یعنی کہ مال و دولت جب آتی ہے کسی انسان کے پاس تو وہ انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، تجربہ آپ لوگوں کو بھی ہوتا رہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ پیسے آ جائے، کچھ مال آ جائے تو وہ آدمی نمازیں بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت بھول جاتا ہے، اللہ کا گھر اس کو یاد نہیں آتا. تو یہ جو ہے انسان کی فطرت ہے. اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ فتنہ یعنی کہ مال و دولت آنے کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اور اس میں عورتیں اس فتنے میں بہت زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ عورتیں اس فتنے میں مبتلا ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. ایسا نہیں کہ بھئی مرد اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوتے، مرد بھی مبتلا ہوں گے، لیکن مرد کے مقابل میں عورتیں اگر ان کے پاس مال و دولت آ جائے تو وہ لوگ اب کوئی کام، کوئی عبادت ان کو یاد نہیں آتی. اب ان کو صرف کیا یاد آتا ہے کہ بھئی کپڑے ہمارے کیسے ہیں، فیشن کیسا چل رہا ہے، یہی ان کو جو ہے یاد آتا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی لیے کپڑے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پہلے زمانے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو پہلے زمانے میں اس کی تشریح ایسی کی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو عورتیں کپڑے پہن کر ننگی رہتی ہیں اللہ ان کو کپڑے کے بغیر اٹھائیں گے. اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے. مرد کے لیے بھی ستر عورت کا یعنی ستر کا چھپانا فرض ہے. مرد کا ستر کہاں سے ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو بمبئی سے لے کر گڑگے تک یہ حصہ جو ہے ستر کہلاتا ہے. یہ حصہ درمیان کا ہر حال میں چھپانا فرض ہے. اگر کوئی آدمی چھپاتا نہیں تو وہ گنہگار، اور جو آدمی کسی دوسرے کا ستر دیکھے وہ بھی گنہگار. ستر دکھانے والا بھی گنہگار، ستر دیکھنے والا بھی گنہگار. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے اس حصے کو ہر حال میں چھپانے کی کوشش کریں. اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ بھئی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کیا ہے؟ ستر ہے. اب اوپر نیچے کا بدن جو ہے ستر میں نہیں ہے تو شریعت کے مطابق یہ حصہ ستر میں تو نہیں آتا، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مرد بھی کیا کرے، اپنے گلے سے لے کر پنڈلیوں تک کا پورا حصہ پورا مکمل چھپائے.
بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اور آج کل جو ہے فیشن بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان کپڑے پہنتے ہیں، کیسا کپڑا؟ بالکل ٹائٹ کپڑا پہنتے ہیں، ایسا ٹائٹ رہتا ہے کہ بدن کا نشیب و فراز باہر سے نظر آتا ہے. آرام سے آدمی جو ہے باہر سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھئی یہ حصہ اس کا موٹا ہے، یہ حصہ اس کا پتلا ہے. تو یہ اسی کو جو ہے کپڑا پہن کر بھی ننگاپن کہا جاتا ہے. یہ تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج ایسا نہیں ہے. آج کا فیشن کیا ہے کہ کپڑے پہن کر ننگے نہیں، بلکہ کپڑے کے بغیر آج عورتیں اور مرد حضرات جو ہے ننگے نظر آ رہے ہیں. آج فیشن کے نام پر کپڑا بہت چھوٹا ہو چکا، خصوصاً عورتوں کا. اگر یہاں تو جو ہے یہ ہمارے چھوٹے شہر ہیں، لیکن بڑے بڑے سٹیوں میں اگر جائیں گے تو ایک سڑک پر گزرنے کا اگر اتفاق ہوا تو واپس آنے تک ہمارا ایمان محفوظ رہے گا یا نہیں، اس کی گارنٹی نہیں. اتنا جو ہے آج عورتوں کا لباس اتنا چھوٹا ہو چکا ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب عورت کے پاس مال آتا ہے تو عورت ان تمام چیزوں کا لحاظ نہیں کرتی. آج کل فیشن یہی ہے، بدن چھپانا فیشن نہیں ہے، بلکہ بدن کھلا رکھنا اور اپنے سطر کو دکھانا جو ہے فیشن ہے. عورت کا سطر کہاں سے؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک عورت کا سطر ہے. اور یہاں تک جو ہے فرمایا گیا ہے کہ گھر میں ایک مرد اور ایک عورت، میاں بیوی دونوں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی آدمی نہیں، ان کے بچے بھی نہیں ہیں، صرف 2 لوگ رہتے ہیں. اس کے باوجود بھی شریعت کہتی ہے کہ اس وقت میں بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کیا کرے؟ مرد کے سامنے، اپنے مرد کے سامنے بھی صرف چہرہ، ہاتھ اور پیر کا حصہ جو ہے کھلا رکھ سکتی ہے. ادب کا تقاضا یہی ہے. لیکن آج جو ہے یہ اس کا کوئی جو ہے نام و نشان نہیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں. تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ عورت جو ہے کپڑے پہن کر بھی ننگی ہو جائے گی. اب دوسری روایت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ سونے سے پہلے علمی بات کرنا یہ حدیث سے ثابت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھا کر عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں، کبھی کبھی ہوتا تھا، لیکن اتفاق سے عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حدیث بیان فرمائی، حضرات صحابہ کو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے حدیث سے ثابت ہے کہ سونے سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ علمی باتیں ہم کر سکتے ہیں. اب اسی لیے جو ہے ہمارے دعوت و تبلیغ کا اصول ہے کہ گھروں کی تعلیم کب کرنا بہتر ہے؟ رات میں سونے سے پہلے کرنا بہتر ہے. اس لیے کہ اس وقت عورتیں بھی، مرد حضرات بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر رہتے ہیں. اور یہ جو ہے کوئی قانون نہیں ہے، صرف وصول ہے. اگر کوئی گھر جو ہے جس میں صبح میں وہاں تعلیم ہوتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، گناہ کی بات نہیں. لیکن وصول جو ہے بتایا گیا کہ مرد حضرات بھی کیا ہو جائیں گے؟ فارغ ہو جائیں گے، عورتیں بھی فارغ ہو جائیں گی. اور اس میں جو ہے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے حدیث سے مناسبت ہو جائے گی کہ بھئی سونے سے پہلے حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ثواب پوری رات کا ملے گا. تو اس لیے یہ مصلحت کے طور پر یہ جو ہے وصول بتایا گیا. آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ رات میں ہم سوتے ہیں تو ہمارے، اگر یہ کہوں تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ 99% گھر ہمارے رات میں گناہ کے ذریعے سے ہی ہمارے گھر جو ہے بند ہوتے ہیں. موبائل دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں. اور بعض لوگوں کی ایک عادت رہتی ہے کہ گانا جو ہے اپنے کان میں ایئر فون لگاتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں. خدا نخواستہ اس حالت میں موت آ گئی تو کیا حشر ہو جائے گا؟ آج جو ہے پوری ہماری زندگی جو ہے الٹی ہو چکی ہے. کرنے کے کام کیا ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی جو ہے جوڑ نہیں ہے. ابھی جو ہے آج ہی واٹس ایپ کے اندر ایک چھوٹا جو ہے میسج آیا
عام طور سے ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں، جوڑ بھی ہوتے ہیں، تبلیغی جوڑ، بیانات ہوتے ہیں، تو اس میں پردے کا اہتمام کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ پردے کا اہتمام بیانات میں، جلسوں میں، جوڑوں میں کس کے لیے ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے۔ پردے کا اہتمام عورتوں کے لیے۔ اگر کہیں جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں پوسٹر میں جو ہے نیچے نوٹ ڈال کر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی عورتوں کے لیے پردے کا انتظام۔ لیکن آج وہ ایک میسج دیکھ کر مجھے بڑا تعجب معلوم ہوا، پوسٹر آیا ہوا تھا، اس میں جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں قرآن شریف پڑھنے والی عورت، نعت شریف پڑھنے والی عورت، بیان کرنے والی عورت، پورے عورتیں، اور اس میں نوٹ کی جگہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نوٹ مردوں کے لیے پردے کا انتظام رہے گا، مردوں کے لیے پردے کا انتظام۔ تو ایسا جو ہے زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی ہو رہی ہے، حالانکہ پردے کا حکم کس کے لیے دیا گیا؟ عورت کے لیے۔ لیکن آج مرد کو جو ہے پردہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، دین کے نام پر اور اسلام کے نام پر لوگ جو ہیں، عورتیں اپنے آپ کو بے پردگی کا مظاہرہ کرا رہی ہیں۔ عورت کو دیکھنا بھی ناجائز، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، آواز بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے عورت کو، اپنے آواز کی۔ اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جلسہ ہوگا اور بیان کرنے والی عورتیں، قرآن پڑھنے والی، نعت شریف پڑھنے والی، تمام کام کرنے والی عورتیں، اب وہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب میں آئیں گی، فیس بک میں آئیں گی، ٹویٹر میں آئیں گی، سوشل میڈیا پر چلیں گی، تو کتنا گناہ ہو جائے گا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے عورتوں کو، تو کام کیسے کرنا ہے؟ اپنے گھر کے عورتوں کو بٹھائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں۔ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں دیا گیا، عورت امامت نہیں کر سکتی، خطبہ نہیں دے سکتی، بیانات نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، فتنے کا اندیشہ ہے۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے عورتوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ فتنے کا اندیشہ۔ اگر عورتیں مسجد میں آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ فتنہ ہو جائے، اچھی چیز کی جگہ گناہ ہو جائے، اس لیے بہت دور کا سوچتے ہوئے کیا حکم دیا گیا؟ عورتیں مسجد میں جمع نہ ہوں۔ لیکن آج کل زمانہ ہی جو ہے بدل چکا ہے، تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کریں، جو شریعت میں بتایا گیا ہے اسی کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے، تبھی ہم جو ہے دین پر چلنے والے کہلائیں گے۔ اگر ہم اپنی منمانی سے، اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ دین نہیں کہلائے گا، وہ دین نہیں ہے، بلکہ اپنی منمانی ہو گئی۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ کوئی بھی عمل ہم کریں تو دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کو دیکھ کر وہ عمل ہم کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا، اور مسائل امی جان سے پوچھنے کے لیے لوگ جاتے تھے، اور ان میں بڑے صحابہ اور مرد حضرات بھی تھے، لیکن وہاں جو ہے ان کے پاس، یعنی کہ امی جان کے پاس جو علم تھا وہ علم مرد حضرات کے پاس نہیں تھا۔ جاتے تھے لیکن بے پردگی کا مظاہرہ نہیں ہوتا تھا، پردے کے اندر سے۔ یہ لوگ پردے سے باہر سے سوال کریں گے، اندر سے جواب دیا جائے گا، ہو گیا ختم۔ کبھی جو ہے امی جان کے پاس اتنا علم ہونے کے باوجود آپ نے مجلس لگا کر بیان کرنے کا کوئی جو ہے بیان کرنے کی کوشش نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے اس میں فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو آج جو ہے ہمارے مستورات جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑی جو ہے دین کی اسکالر سمجھتے ہیں، اور ہم ہی جو ہے دین کا حق ادا کرنے والے ایسا جو ہے سمجھتے ہیں، اور ایسا سمجھ کر جو ہے دین کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے
کہ دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے، اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے، ان دو چیزوں کا نام دین ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہم عمل کریں ان دو چیزوں کے حدود میں رہ کر ہم کو عمل کرنا ہے، تب جا کے وہ عمل ہمارا اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اس عمل کے اوپر اللہ ہمیں ثواب عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے اور گناہوں سے بچتے ہوئے، اور خصوصاً آج کے زمانے میں دین کے نام سے، اسلام کے نام سے جو فتنے نمودار ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کو جو ہے ان فتنوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔